بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 390 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لفظی معنی، قل پوچھو، لمن ما کس کی ملک ہیں وہ چیزیں جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں۔ قل للہ کہو اللہ کی ملک ہیں، کتبہ لکھی ہے انہوں نے، علی نفسی اپنی ذات پر، الرحمتہ مہربانی، لیجمعنکم ضرور جمع کریں گے وہ تم کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، الذین خسروا جن لوگوں نے گھاٹے میں رکھا، انفسهم اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَهُ مَا سَكَنَ اور اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں جو تھمتی ہیں، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ استہزاء کرنے والوں کو فوراً سزا کیوں نہیں ملتی؟ ان آیات میں مذکورہ سوال کا جواب ہے، مگر پہلے ایک مضمون تازہ کر لیں۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ مضمون آیا ہے، الحمدللہ، اس میں توحید الوہیت کا بیان ہے، رب العالمین اس میں توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا ہے، تمام جہانوں کو یعنی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، پھر مخلوق کے بقا کا سامان کیا ہے، پھر ہر چیز کو آہستہ آہستہ بڑھا کر اس کی نہایت کو لے جاتے ہیں۔ بس جو اللہ تعالیٰ یہ تین کام کرتے ہیں وہی مخلوق کی بندگی کے حقدار ہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری آیت میں اللہ کی دو صفتیں ہیں، الرحمن الرحیم، رحمان میں 5 حروف ہیں اور رحیم میں 4، اور دونوں رحمت سے مشتق ہیں، اور ایک مادے سے جو 2 لفظ بنتے ہیں اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمہ میں زائد حروف ہوں اور اس میں معنی بھی زائد ہوتے ہیں، اس لیے رحمان میں معنی زائد ہے اور وہ عام ہے، اور رحیم میں معنی کم ہے اس لیے کہ وہ خاص ہے۔ رحمان کا تعلق فی الحال سارے جہانوں سے ہے، اللہ کی رحمت ہر کسی کو عام ہے، مومن و کافر سب کو رحمت سے حصہ پہنچتا ہے، اور رحیم کا تعلق وہ آخرت سے ہے، وہاں مہربانی سے حصہ مومنین ہی کو ملے گا، اس لیے رحمان رب العالمین سے متصل آیا ہے، اس لیے کہ عام رحمت کا تعلق اس وقت سارے جہانوں سے ہے، اور رحیم مالک یوم الدین سے متصل آیا ہے، اس لیے کہ خاص رحمت کا تعلق وہ یوم جزا سے ہے۔ اب عنوان میں مذکورہ سوال کا جواب سمجھیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملک ہے۔ کافروں سے پوچھ کے دیکھیں، وہ اعتراف کریں گے کہ کائنات کے مالک اللہ تعالی ہے۔ ہاں اگر وہ اعتراف نہ کرے تو آپ جواب دیں کہ کائنات کے مالک اللہ ہی ہیں، بس اللہ ہی پروردگار ہے، سارے جہانوں کو وہی پالنے والے ہیں، سب کے روزی رساں ہیں، انہوں نے کائنات پر مہربانی کر کے کرنے کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، وہ جہانوں کے تعلق سے رحمان ہے، منکرین کو بھی پال رہے ہیں، اسی وجہ سے استہزاء کرنے والوں کو ابھی سزا نہیں دے رہے، فی الحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مگر جب اس دنیا کا آخری دن آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اس وقت استہزاء کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں گے، اس دن کے لیے سزا مؤخر کر رکھی ہے، اور قیامت کے دن میں ذرا شک نہیں، مگر غلط قسم کے لوگ جو ہے وہ قیامت کو نہیں مانتے، اور وہ لوگ قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر وقوع قیامت پر ایک قاعدہ سے استدلال کیا ہے، رات دن میں جو مخلوقات چلتی پھرتی ہیں ان کے تمام احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور جب ان کی چلت پھرت تھم جاتی ہے، خواہ دن میں پرسکون ہو جائے خواہ رات میں، اس وقت بھی وہ مخلوقات اللہ ہی کی ہے۔ اسی طرح جو لوگ ابھی اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ملک ہیں، اور جو مر کر عالم میں برزخ میں پہنچ گئے جہاں ان کو قرار آ گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ملک ہے، اس لیے کہ انسان مر کر ختم نہیں ہو جاتا، عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، قبر میں اس کو قرار آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے حالات سے واقف ہیں، اور قیامت کے دن سب کو زندہ کر کے میدان قیامت میں جمع کریں گے، اس وقت استہزاء کرنے والوں کو پھر سزا ملے گی۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، پوچھو جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں وہ کس کی ملک ہیں، اگر وہ جواب نہ دیں تو کہو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملک ہے، اس نے اپنی ذات پر مہربانی کرنا لازم کیا ہے، یعنی اس وقت جہانوں کے ساتھ صفت رحمان کی کار فرمائی ہے، وہ تم کو ضرور قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، اور اس دن صفت رحیم کی کار فرمائی ہوگی جس میں کوئی شک نہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں۔
جن لوگوں نے اپنی ذاتوں کو گھاٹے میں رکھا ہے وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے، اس لیے وہ خسارے میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو رات اور دن میں پرسکون ہو جاتے ہیں، اسی طرح موت کے بعد جو پرسکون ہو جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی ملک ہیں، اور وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں، یعنی وہ برزخ میں پہنچنے والوں کی باتیں بھی سنتے ہیں اور ان کے احوال سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ آگے آیات ترجمہ، آیات مبارکہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آیات کا لفظی معنی، قل غیر اللہ، کہو کیا اللہ کے علاوہ کو اتخذ بناؤں میں ولیجن کارساز دوست، فاطر السماوات جو بنانے والے ہیں آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہ یطعم وہ کھلاتے ہیں، ولا یطعم وہ کھلائے نہیں جاتے۔ قل انی امرت کہہ دو میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا کہ ہوں میں، اول من اسلم پہلا جو فرما بردار ہوا، ولا تکونن اور پھر ہرگز مت ہوں میں، ہرگز مت ہو تو، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ قل انی کہہ دو بے شک میں، انی اخاف ڈرتا ہوں، ان عصیت اگر حکم کے خلاف کروں، ربی میرے پروردگار کے، عذاب یوم عظیم سزا سے بڑے دن کی، من یصرف جو شخص پھیرا گیا عذاب، عنہ اس سے، یوم اس دن، فقد رحمت بالیقین اس نے اس پر رحم کیا، وذالک الفوز المبین اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر پہنچائیں تجھ کو اللہ تعالیٰ بضر کوئی ضرر، فلا کاشف لہ تو نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو، الا ہو مگر وہی، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر پہنچائیں وہ تجھے کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت والے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی زور آور ہیں اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ بڑی حکمت والے اور بڑے باخبر ہیں۔ توحید کی دعوت مثبت اور منفی پہلوؤں سے گزشتہ آیات ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ چیزیں جو رات اور دن میں قرار پکڑتی ہیں۔ سکنہ کا مقابل تحرک ہے، جو چیزیں رات اور دن میں ہلتی اور حرکت کرتی ہیں، چلتی پھرتے ہیں۔ آیت میں یہ بھی مراد ہے ہر مخلوق چلتی پھرتی ہو یا تھمی ہوئی ہو، آرام کرنے کے لیے کسی جگہ پڑی ہو یا سوئی ہو یا رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتی ہو، سب وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملک ہے۔ اور اس سے استدلال یہ کیا تھا کہ جو انسان اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں وہ جب مر کر عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ وہاں قرار پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ملک ہے، ان کے سانس سنتے ہیں اور آواز جانتے ہیں۔ ہم مثبت پہلو سے توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ کو کارساز، مددگار اور دوست بنانا چاہیے، جس نے آسمانوں اور زمین کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو جنت کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اسی اللہ کو معبود مانو اور اسی کی بندگی کرو، وہی تمہارے کام بنانے والے ہیں اور وہی تمہارے کارساز ہیں۔ عبد کے معنی ہے بندہ، یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے غلام، یہ اردو لفظ ہے، اور نزول قرآن کے وقت غلامی کا رواج تھا، آقا غلام سے کمواتا تھا اور بیٹھا بیٹھا اس کی کمائی کھاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کمواتے نہیں بلکہ وہ خود اپنے بندوں کو روزی عنایت کرتے ہیں۔ لہٰذا مشرکوں سے کہہ دو کہ میں تو تنہا اللہ کو معبود مانتا ہوں اور ان کی فرما برداری کرتا ہوں۔ اول من اسلم محاورہ ہے، پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے مستعمل ہے، جماعت کے ہر طالب علم کو اول پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح ہر بندے کو ایمان و اطاعت میں پہلی پوزیشن لانی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تم مشرکین کے زمرہ میں شامل مت ہو، اللہ معبود پر حق سے روگردانی کر کے غیر اللہ کی چوکٹ پر جبہ صحیح مت کرو۔ یہ مثبت پہلو سے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت تھی۔ پھر منفی پہلو سے دعوت دیتے ہیں کہ مشرکین سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کروں تو مجھ کو بڑے دن کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قیامت کے دن اگر مجھ سے عذاب پھیرا گیا تو یقیناً اس دن اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور اس دن یہی واضح کامیابی ہوگی، پھر میں کیوں ایمان و اطاعت کی راہ اختیار نہ کروں؟ پھر آخر میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی۔ انسان کو جب اس کی شامت اعمال سے کوئی سختی پہنچتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی دور کرتے ہیں، اور اگر اس کو اللہ کی رحمت سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے
تو کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، وہ زبردست زور آور ہے، سب بندے اس کی اللہ کی قدرت میں ہیں، وہ حکمت کے ساتھ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور بندوں کے تمام احوال سے بہتر جانتے ہیں، بہتر بخوبی واقف ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ کہہ دو، مخاطب ہر قاری قرآن ہے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور کارساز بنوں جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور وہ کھلاتے ہیں اور وہ کھلائے نہیں جاتے؟ کہہ دو بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ سب سے پہلا فرما بردار بنوں اور تم مشرکین میں سے ہرگز مت ہو۔ اور منفی پہلو سے دعوت، کہہ دو بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے، جس شخص سے اس دن عذاب پھیرا گیا یعنی دوزخ سے بچایا گیا، تو یقیناً اللہ نے اس پر مہربانی فرمائی اور یہی واضح کامیابی ہے۔ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا کیا، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی ضرر پہنچائیں تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائیں تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہیں اور بڑی حکمت والے، بڑے باخبر ہیں۔ آگے آیات مبارکہ، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ لفظی معنی، آیات کا لفظی معنی، قل ای شیء پوچھو کون چیز اکبر بڑی ہے، شہادتاً گواہی کے اعتبار سے، قل اللہ کہو اللہ سب سے بڑے گواہ ہیں، شہید بینی وہ گواہ ہے میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، وأوحی الی ھذا القرآن اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لینذرکم تاکہ خبردار کروں میں تم کو بھی اس کے ذریعے، ومن بلغ اور ان کو جن کو وہ پہنچے، اِنکم کیا بے شک تم، لتشہدون البتہ گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہۃ اخری کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں، قل لا اشہد کہو میں گواہی نہیں دیتا، قل انما کہہ دو اس کے سوا نہیں کہ ہوا الہ وہ معبود ہے، واحد ایک، واننی اور بے شک میں بریء بیزار ہوں، مما تشرکون ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہم نے آسمانی کتابیں، یعرفون پہچانتے ہیں وہ ان کو، کما یعرفون ابناہم جس طرح پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا جن لوگوں نے گھاٹے میں رکھا، انفسہم اپنی ذاتوں کو گھاٹے میں رکھا، فہم لا یؤمنون بس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، ومن نظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے افتراء علی اللہ گھڑا اللہ تعالیٰ پر، کاذبا جھوٹ، او کذب یا جھٹلایا اس نے بآیاتی اللہ کی باتوں کو، انہ بے شک شان یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ رسالت کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی پکی دلیل ہے۔ توحید کے بعد اسلام کا بنیادی عقیدہ وہ رسالت کا ہے، رسالت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی رب العالمین ہے، کائنات اللہ ہی نے پیدا کی ہے، وہی اس کے کفیل ہے، ہر مخلوق کی ضرورت وہ پوری کرتے ہیں، اور انسان مکلف مخلوق ہے، اس کی دو ضرورتیں ہیں، مادی اور روحانی۔ مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی یافتہ عقل دی ہے، اور روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا۔ اسی لیے کہ انسان اپنی عقل سے اپنی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، انسانوں میں مذاہب کے اختلاف اس کی دلیل یہ ہے۔ مذاہب عالم روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اور لوگ اپنی ناقص عقلوں سے مذاہب چلاتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ صحیح مذہب وہی ہے جو اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہو۔ خود ساختہ مذاہب یا تحریف شدہ مذاہب انسان کی روحانی ضرورت وہ پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ کی معرفت، ان کی صفات کی جانکاری اور آنے والی زندگی کے ایقان کے لیے اللہ کی رہنمائی ضروری ہے، اور یہی اس کی روحانی ضرورت ہے۔ اس کے لیے رسالت کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ پہلا انسان ہی پہلا نبی ہے، اس لیے توحید کے بیان کے بعد ان آیات میں رسالت کا بیان ہے۔ آیات کا شان نزول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا تو مشرکین نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کیا دلیل ہے؟
ہم کسی کو نہیں دیکھتے جو آپ کی تصدیق کرتا ہو۔ ہم نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں ان کو کوئی تذکرہ نہیں، پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول کیوں کر مان لیں؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سوال، اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہیں، عالم اسباب سے پرے ہیں، اس عالم میں ان کی گواہی کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے عام معجزات ظاہر فرماتے ہیں، ان کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، ان کی انگلیوں سے پانی کا دھارا بہایا، تھوڑے کھانے میں برکت ہوئی اور ایک بڑا مجمع اس سے شکم سیر ہو گیا، اور مکہ کے نامی پہلوان کو پچھاڑا، اور طرح طرح کی معجزات دکھائے۔ عام معجزات کی 400 روایات ہیں، بس وہ تواتر قدر مشترک سے ثابت ہیں اور قطعی دلیل شہادت ہیں۔ دوسرا جواب اس کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنا کلام اتارا، یہ ان کا خاص معجزہ اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے باقی ہے، اس کے مقابلے سے دنیا عاجز ہے، سب مل کر بھی اس کی یہ چھوٹی سی صورت کے برابر نہیں بنا سکتے۔ یہ کلام اللہ کی شہادت ہے کہ اس کا پیش کرنے والا اللہ کا سچا رسول ہے۔ تفسیر، پھر قرآن کریم نے بات پھیلائی ہے، یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے، جب وہ کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو ضروری حد تک اس کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا معجز کلام اس لیے نازل کیا ہے کہ اولاً اس کلام کے ذریعے مشرکین مکہ کو نتائج اعمال سے خبردار کیا جائے، اور تم جو زندگی اپنائے ہوئے ہو، زندگی گزارو، اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ صحیح راستہ وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، آخرت میں کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ پھر یہ کلام پاک عالم میں جہاں تک پہنچے سب کو وارننگ دے کہ ہوش میں آؤ، من گھڑت مذاہب میں کامیابی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے اور دکھا رہے ہیں، جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ جو شخص آخرت میں کامیابی چاہتا ہے وہ اللہ کے راستے پر آ جائے جو اللہ نے راستہ دکھایا۔ یہ آیت عموم بعثت کی دلیل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، اور قرآن کریم صرف عربوں کے انذار کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالم گیر ہے، اور قرآن کا پیغام سارے جہاں کے لیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سوال ہوتا ہے جن کو قرآن نہیں پہنچا ان کا کیا حکم ہے؟ جواب، اب ایسا کوئی نہیں جس کو قرآن نہ پہنچو، سب کو قرآن کی دعوت پہنچ چکے۔ بالفرض اگر کسی کو قرآن کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ اصحاب فطرت میں شمار ہوگا۔ فطرت دو پیغمبروں کے درمیان کا وقفہ، اور اصحاب فطرت کا حکم مختلف ہی ہے۔ تاش کا وہ پتہ جس پر 9 نشان ہوتے ہیں، اور نیلا کہتے ہیں اسے، اور دالا۔ تاش کا وہ پتہ جس پر 10 نشان ہوتے ہیں، نیلے کو دالا کاٹتا ہے، اور دہلے کو رانی، اور رانی کو راجا، اور راجا کو اکا جس پر 1 نشان ہوتا ہے۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت میں صداقت کی شہادت پکی دلیل مانگی تھی۔ قرآن کریم نے نیلے پہ دہلا رکھتا ہے قرآن کریم، اور فرماتا ہے اچھا بتاؤ تمہارے پاس شرک کی کیا شہادت اور دلیل ہے؟ تم جو حضور کی صداقت کی دلیل مانگتے ہو، تمہارے پاس شرک کی کیا شہادت دلیل ہے؟ تم جو مورتیوں کو خدائی میں شریک کر دانتے ہو، اس کی مضبوط دلیل کیا ہے؟ تو اس کا جواب ندارت، کوئی گواہی پکی دلیل نہیں، سب ڈھگوسلے ہیں، وہ محض باطل نظریہ ہے۔ معبود تو صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، بس ہر مومن مشرکین کی مورتیوں سے بیزاری ظاہر کرے، اور مشرکین پہلے اپنے گھر کی خبر لیں پھر دوسروں سے دلیل کا مطالبہ کریں۔ مشرکوں کے ایک وسوسے کا جواب، مشرکین نے کہا تھا اہل کتاب تمہاری تصدیق نہیں کرتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے آسمانی کتابوں والے خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کے سچے رسول ہیں۔ جیسے کسی جگہ بہت سے لڑکے جمع ہوں اور کسی لڑکے کا باپ وہاں سے گزرے تو وہ نظر پڑتے ہی اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں رہتا۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور انہوں نے مشرکوں سے جو بات کہی ہے وہ تجاہل عارفانہ ہے، جان بوجھ کر انجانے بنے ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے کھڈے میں گرے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح پہچانتے جانتے ہیں تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جاننے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی ہر ماں نصیبی ہے۔ جو لوگ اپنی بھلائی نہیں چاہتے وہ کبھی سیدھی راہ پر نہیں پڑتے۔
اگرچہ حق دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہو، چمگادڑ کو سورج نکلنے کے بعد نظر نہیں آتا، اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ یہاں پہ دو احتمال، سوچو ظالم کون ہے؟ آخر میں اہل کتاب سے خطاب ہے کہ احتمال دو ہی ہے۔ پہلا احتمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہ مماشات مال خصم ہے، یہ جو ہے مماشات مال خصم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا۔ دوسرا احتمال، تمہاری کتابوں میں جو بشارات ہیں تم ان کو جھٹلاتے ہو، اب ذرا انصاف کو آواز دو اور غور کرو، فیصلہ کرو کہ بڑا ظالم اب کون ہے۔ تمہاری کتابوں کی باتیں تمہارے نزدیک سچی ہیں، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تمہارا ایمان نہ لانا اپنی کتابوں کی ہی تکذیب ہے، بس بڑے غیر منصف ہوئے تم، اور ظالم آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، آیات میں اور آیات کے اجزاء میں ارتباط دقیق ہے، تقریر سے ملا کر غور سے پڑھیں۔ پوچھو سب سے بڑی گواہی کس چیز کی ہے؟ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پکی دلیل مانگی تھی۔ قرآن کریم ان سے پوچھتا ہے تم بتاؤ سب سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ جواب نہ دیں تو تم جواب دو اللہ کی، ان کی گواہی سے بڑی کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی، اور وہ گواہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے۔ اور عالم اسباب میں اللہ کی گواہی دو طرح ظاہر ہوئے، نمبر ایک وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں، اللہ تعالی عام و ذات نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر دو، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، یہ خاص معجزہ ہے جو عام و ذات سے قوی ہے، تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو خبردار کروں۔ عرب مراد ہیں وہ بلا واسطہ امت تھے، اور ان کو جن کو وہ قرآن پہنچے، ساری دنیا بالواسطہ امت ہے۔ اس کی تفصیل سورۃ الجمعہ کے شروع میں ہے، اور یہ تفسیر مضمون کو آگے بڑھانا ہے۔ کیا تم باقی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ یعنی اپنے گھر کی خبر لو، بتاؤ مورتیوں کے معبود ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ نیلے پہ دیلا رکھا ہے، کہو میں گواہی نہیں دیتا، یعنی میں ان کو معبود نہیں مانتا، اس لیے ان کے معبود ہونے کی دلیل کوئی نہیں، اور تمہاری دلیلیں نہیں ڈھگوسلے ہیں، اور معبود تو صرف وہ معبود صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالی ہے، اور دوسرا کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں بیزار ہوں ان مورتیوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ اعلان ہر مومن موحد کو کرنا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ ان کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی ذاتوں کو گھاٹے میں رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ محروم قسمت ہیں، اور ان کے مقدر میں کنکریاں ہیں۔ آخری بات، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، یعنی اہل کتاب بلا شبہ نا انصاف، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ احباب ذی وقار، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ احباب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔ اور کل تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔